نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اخلاص کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی نا۔ اخلاص سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں علم حاصل کرنے کے شروط۔ ہاں، اس میں نا یہ ایک الگ سے ایک وہ ٹاپک ہے جس میں نا جس کا ٹائٹل ہے کہ قبولیت عمل کی شروط۔ اگر ہمارا عمل قبول ہوتا ہے اس کے لیے شروط کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں اخلاص کی ٹاپک ہے۔ اخلاص ہونا ضروری ہے تو ہمارا عمل جو ہے نا وہ قبول ہوگا۔ تو اخلاص کے بارے میں بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم اس میں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کی بہترین اعمال کے مطابق ملیں گے۔ اعمال کا اجر جو ہے نا بہترین اعمال کے مطابق ان کو ملے گا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف ایک ہی مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ ہے اس کی عبادت۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سب انسان کی ضروریات یا خواہشات ہی ہیں، جو انسان سے مطلوب نہیں ہے۔ ضروریات بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور خواہشات تو جتنی ہم نے ایک پوری نہیں ہوئی تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، تو خواہشات کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ مطلوب و مقصود صرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ مختلف قسم کے اعمال صالح اسی عبادت ہی کی شاخیں ہیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، وہ سارے جو بھی نیک عمل ہے وہ عبادت ہی کی شاخیں ہیں، اور انہی نیک اعمال پر انسان کی اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ ایک عبادت ہی ہوتی ہے، اور اسی عبادت اور اسی نیک اعمال پر ہماری کامیابی آخرت کی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو نا فاسٹ لیتی ہوں۔ تو اب یہ سب سے پہلے جو یہ آیت پڑھی نا، اس میں پہلی شرط کیا؟ ایمان کی حالت میں عمل۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو مومن کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے عامل کا مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کا وجود تو سب سے اساسی اور ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ارکان ایمان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ 5 ارکان ہیں نا ایمان کے، 5 6 7 ہے تقریباً۔ تو جو شخص ایمان سے ہی محروم ہے وہ مومنوں کو ملنے والے فضائل اور ثمرات سے کیسے حاصل کرے گا؟ تو جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن، اسے ہم دنیا کی پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ سورہ یہ نحل آیت نمبر 97 میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات کو پانے کے لیے مومن ہونے کی خصوصی طور پر شرط عائد کی ہے۔ اور مومن ہونا ایک اور آیت ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 65، یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہوئے تو آپ کے عمل بھی لازماً ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر شرک کیا تو ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان چلا جاتا ہے تو تمام اعمال بھی ہمارے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اخلاص اور ایمان یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ فقط رضا الہی کا حصول۔ ایمان پہلا شرط ہے اور دوسرا اخلاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ اللہ کے لیے مخلص ہو کر عبادت کریں گے تبھی ہمارے عمل جو ہے نا قابل قبول ہوں گے۔ اچھا، تیسری شرط پہ جاتے ہیں ہم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت۔ عمل صالح پہلے تو ایمان ہونا چاہیے، پھر خالص ہونا چاہیے، اخلاص صرف اللہ کے لیے، اور تیسری شرط جو ہے نا آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا یہ چیز سے نا تھوڑے سے ٹریک سے اوپر بازو پہ ہٹ گئے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت کریں۔ ہر نیک عمل کا سنت کے موافق ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا اور نیکی والا ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مخالف ہوگا تو رد کر دیا جائے گا۔ چاہے ایمان پہ پکا ایمان ہو، چاہے خالص عمل ہو، لیکن اگر وہ سنت کی موافقت نہیں رکھتا ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ رد کر دیا جائے گا، ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی امور کے سلسلے میں اہل ایمان کو ایک واضح حکم دیا ہے
آیت نمبر سورہ ہے الحشر، آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اسے قبول کر لیا کرو، اور جس سے وہ تمہیں روک دے اس سے باز رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ان اللہ شدید العقاب، تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمودہ یعنی کہ جو چیز کرنے کا حکم دیا وہ، اور منع کردہ امور کا لحاظ نہیں رکھے گا بلکہ اپنی مرضی اور خواہش سے دین کو چلائے گا، وہ اللہ کے سخت عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو یہ جو شدید عذاب ہے نا، شدید العقاب، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ سنت نبی پہ جو ہے نا وہ موافقت، یعنی کہ جو سنت نبی میں رسول اللہ نے بتایا اسی طریقے سے وہی عمل کرنا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ضابطہ اور معیار ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہ ہو تو وہ عمل رد ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں ہم، روزے رکھتے ہیں ہم، حج کرتے ہیں ہم، عمرہ کرتے ہیں ہم، لیکن ہے نا ہمارے پاس ہم نے سنت نبی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا کرنے کا کتنا ہمارے پاس علم ہے؟ اور آج جو ہے نا کتابیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جو ہے نا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور روزے رکھتے ہیں تو بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ اگر بہت دل سے اخلاص سے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، سب کے لیے ہم کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم حاصل بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو نا سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اخلاص اور موافقت سنت کی اہمیت، کسی بھی نیک عمل میں خلوص اور موافق سنت یعنی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ دونوں امور بہت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک عمل جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، ایسا نیک عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جانے والا عمل نہیں کہلائے گا، یعنی اس پر کوئی جزا نہیں ملے گی، اور ہر وہ عمل جو اللہ کی شریعت کے موافق نہ ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے یعنی کیا جانے والا عمل نہیں شمار ہوگا، شریعت کے موافق نہ ہو۔ تو پھر کہتے ہیں وہ ذات جس نے، اسی زمن میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا جو ہے نا یہ قول ہے کہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ خالص اور درست عمل کس کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانے گا۔ خالص اور درست عمل، خالص عمل اور درست عمل کا خالص کا مطلب تو اخلاص ہے، اور درست عمل سے مراد کیا ہے؟ جب انہوں نے پھر انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ سوال کیا کہ درست عمل سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی عمل خالص تو ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے شرط قبولیت نہیں بخشا جائے گا، اسی طرح جب کوئی عمل درست تو ہو لیکن خالص نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ خالص ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو اب یہ میری بہنوں سے، ہم سب سے، میرے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں سنت نبی سے اور جو صحیح عمل ہے وہ ہمیں جاننی چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھیں، کیا صحیح طریقہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ ہمارا نماز کو سیکھنے کا بھی ہے، پھر روزے کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ساری جو ہے نا وضو کی جو ہے نا سنتیں، وضو کی فرائض، ہر عبادت کے نا سارا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ہے کہ اور ایک بات ہے، ایک نیک عمل کی ہے 6 امور میں شریعت سے موافقت ہونی چاہیے، 6 پوائنٹس ہے جو وہ شریعت کے عمل شریعت کے مطابق ہو، آپ نوٹ کریں۔ نمبر 1 ہے کہ سبب میں موافقت، کوئی بھی عبادت جس سبب کے ساتھ جڑی ہے وہ سبب بھی قرآن اور سنت سے ثابت ہو،
یعنی کوئی ایسی عبادت جس کا کوئی سبب ہے، وہ سبب بھی قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. جس سبب کے ساتھ کسی عبادت اور نیک عمل کو قرآن اور سنت میں مشروع قرار نہیں دیا گیا، اس سبب کا اعتبار کر کے کسی عبادت اور نیک عمل کو انجام دینا، یہ کام خلاف شریعت ہے اور یہ بدعت کہلائے گا. جیسے بدعتی حضرات نے بہت سی بدعتیں مخصوص ایام اور اوقات میں اپنی طرف سے ہی عبادات کو وضع کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض ایسے ایام آتے ہیں، بعض ایسے ابھی گزرے ہیں کئی، وہ سبب جس کے لیے راتوں کو جاگے، وہ سبب جس کے لیے ہم روزہ رکھے، وہ سبب جس کے لیے شربتیں بنائیں اور لوگوں کو پلائیں، اور وہ سبب جس کے لیے جو ہے نا ہاں تو دیگے چڑھیں اور لوگوں کو، غریبوں کو پلائے جائیں. تو یہ سارے جو سبب ہوتے ہیں نا عبادت کے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ سبب بھی ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہ شریعت میں جو ہے نا وہ شریعتی ہے کہ نہیں، شریعت میں رائج ہے کہ نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو عمل ہے وہ سارے قابل قبول نہیں ہے اور وہ بدعت کہلائیں گے. اور بدعتی کے تو جو صحیح عمل ہوتے ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتی. بدعت انسان کر لیتا ہے نا تو اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے. پھر نمبر 2 پوائنٹ ہے جنس میں موافقت. یعنی جس جنس کا قرآن و سنت میں بطور عبادت اعتبار کیا گیا ہے، اسی جنس کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر قربانی میں اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ ذبح کرنا چاہیے، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں مرغی، گھوڑا اور کوئی دوسرا حلال جانور قربانی میں ذبح کروں تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. یہ مثال دی گئی ہے کہ جنس یعنی جو چیز کہی گئی ہے اسی کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے. پھر نمبر 3 ہے مقدار میں موافقت. یعنی نماز کی رکعتیں، وضو میں اعضاء کو دھونے اور حج میں طواف، سعی اور رمی جمار کی جو تعداد بتائی گئی ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی سارے عملوں کے لیے ہوگا. سب طواف کے 7 چکر ہے تو 7 ہی کرنا ہے، 2-3 سے نہیں ہوگا، یا 8 یا 9 نہیں کرنا ہے، تبھی وہ قبول ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے صحیح، رمی جماعت، جو بھی سب کچھ جو بتایا گیا ہے حدیثوں میں اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث سے جو ملتا ہے شریعت میں جو ہے اسی کے مطابق ہوگا، تبھی وہ قبول ہوگا. پھر کیفیت میں نمبر 4 ہے کیفیت میں. یعنی نماز، روزہ، وضو اور حج وغیرہ عبادات کی جو کیفیت سنت رسول سے ثابت ہے، اس کیفیت میں تقدیم و تاخیر اور رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے. کیفیت کہتے ہیں کہ جو اس کی جس طریقے سے بتایا گیا نا اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں کرنا. عصر کی نماز پہلے پڑھ لینا یا بعد میں پڑھ لینا، وقت سے پہلے پڑھ لینا، تو یہ ساری جو کیفیت ہے نا وہ ساری چیزوں سے ہٹ کر ہوگی تو پھر وہ قابل قبول. تقدیم اور تاخیر اور رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے. پھر وقت میں موافقت. یعنی آپ دیکھیں، اب جو رمضان کا مہینہ آئے گا نا، یہ کیفیت کے بارے میں جو ہے نا ایک اور مثال بہت اچھی ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا نا تو چاند ہوا کہ نہیں ہوا اس کے لیے شک ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نا چاند کی کیا، چاند ہوا نہیں ہوا تو نفلی روزہ ہو جائے گا، ہو گیا تو وہ فرض روزہ ہو جائے گا، پہلا رمضان ہو جائے گا. یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. یہ ہماری مرضی سے ہم یہ اس کی کیفیت کو بدل نہیں سکتے. چاند دیکھنے کے بعد ہی پہلا رمضان جو ہے نا وہ قبول ہوگا، اس کے پہلے شک کا روزہ جیسے کہتے ہیں. تو یہ ایسی اس طریقے سے اس کو بھی بہت ہر چیز کو خیال رکھنا چاہیے. پھر دوسری بات ہے کہ جگہ میں موافقت. یہ نمبر 6 ہے. جس جگہ جو عبادت انجام دی جانی چاہیے اسی جگہ اس عبادت کو انجام دینا چاہیے. مثال کے طور پر اب دیکھیں پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہاں پر یہ مثال بھی بہت اچھی دی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پر اعتکاف کے لیے مسجد لازمی شرط ہے. اسی طرح جس مکان جگہ کو فضیلت کا حامل، مقدس اور بابرکت قرار دے کر اس کی طرف رختے سفر باندھنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی جگہ کی طرف حصول برکت اور اجر و ثواب کے لیے رختے سفر باندھنا چاہیے. جیسے برکت اور اجر و ثواب کے لیے احادیث میں 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ہاں، کسی سیر و تفریح اور سیاحت کے مقام کی طرف کسی جائز مقصد اور حصول عبرت و نصیحت کے مقصد سے سفر کی حیثیت الگ ہے. یعنی
کہ دیکھنے کے لیے کسی پوائنٹ کو، کسی ٹورسٹ پوائنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ جانا، یا کوئی ایسا فائدہ حصول عبرت حاصل کرنا، یہ سب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے جو ہے نا لکڑی کو پانی کو سمندر لکڑی مار کرنا اس کو حصہ کر دیا. آج کل جو یوٹیوب پہ سارا بتایا جاتا ہے کہ جو سورہ کہف میں جو غار ہے اس کے بارے میں، تو وہ صرف ایک عبرت حاصل کرنے کے اور سیر و سیاحت یعنی سیر و تفریح کے لحاظ سے اور ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا، لیکن اس میں اجر و ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت میں یہ اجر و ثواب نہیں ہے کہ ایسی پوائنٹس پہ آپ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر اجر کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے آپ جاتے ہیں، جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں نا، بغداد جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، وہ سارے جو ہے نا صرف 3 مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کہیں پر بھی سفر کر کے جانا نہیں. اچھا اب جو ہے کہ مسجد نبی کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں کیا میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی غلط ہو جائے گا. پورا ان کا مدینہ کا سفر جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہے گا، شریعت کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا کہ جو جگہ میں بھی جو موافقت ہونی چاہیے، جس جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں جانا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، سفر کر کے جانا اجر و ثواب کا باعث ہے، وہی ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے نا جائیں گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کو عبادت میں ہم جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. البتہ اگر کوئی مسلمان ایسے تاریخی اور سیاحتی مقام کی طرف حصول برکت کے لیے سفر کرے گا تو وہ گناہگار شمار ہوگا. یہ شرح الاربعین النووی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حصول برکت کے لیے ایسی جگہوں پر سفر کر کے جائے گا تو وہ گناہگار ثابت ہوگا. تو یہ چیزیں تھی کہ جو ہے نا 6 شروط بھی آ گئے. تو علم حاصل کرنا اور جو ہمارے عمل کے لیے کتنی شرطیں ہیں وہ آج ہم نے جو ہے نا سیکھا ہے. آج کے درس میں علم حاصل کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور ہر عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وقت بھی لگاتے ہیں، محنت بھی لگاتے ہیں، ہمارا سارے جدوجہد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو ہم نے آج جو شرطیں پڑھی ہیں کچھ، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو قابل قبول بناتی ہے اور کون سی ہے جو ہمارے عمل کو پورا جو ہے نا تو ختم کر دیتی، ضائع کر دیتی ہے. اگر اس بات کا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم واقعی میں بہت ہی خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو کوئی بھی اس درس میں شامل ہے اور اس درس کو سن رہا ہے، ہم لوگ سب تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو ہمیں بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا بنا دے اور ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور جو ہے نا ہمیں اس کا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور ہمیں فضیلت کی جو ساری برکات اور جو علم حاصل کرنے کی وہ ساری ہمارے مقدر میں بھی کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے جو ہے نا نصیب فرما دے، اور ہمارے عملوں کو خالص کر دے. جو ہم نے سیکھا، جو پوائنٹس ہمارے عمل کی جو نا قبولیت کی، جو اخلاص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص پہ ایک اور پورا ٹاپک تھا، مگر اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں. کبھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو. ورنہ یہ ضروری تھا یہ 6 شروط جو بتائی نا کہ ہمارے عمل کو قبول ہونے میں سب سے پہلے اخلاص ہے، دوسرا سنت نبوی یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہونا چاہیے، اور پھر تیسرا جو ہے نا وہ سب جو بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ جنس بھی ہونی چاہیے. جو بتایا گیا ہے کہ گائے کی قربانی ہے تو مرغی کی یا اس کی نہیں کرنا ہے، جو بتایا گیا ہے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، جیسے قرآن اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے سنت کے مطابق ہی سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھا دے اور قبول کروا دے انشاءاللہ. اور مزید ہم جیسے جیسے وقت جائے گا ہم پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول کرے اور ہمارے روزوں کو بھی درست کر دے، ہمیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور ہم جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے، ہماری رہنمائی کرے. ہمیں سب دعا بھی کرنا چاہیے، بہت زیادہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، علم نافع بھی عطا فرمائے، اور ہمارے عمل کو قبول بھی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.